بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب دوست خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فارمیسی اسسٹنٹ کی رجسٹریشن اور سپلیمنٹری امتحانات کے لیے فائل کے لیے کونسل کی جانب سے چند اہم اور ضروری ہدایات جو کہ تمام اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا ضروری ہے، ان پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل پہ بہت سے زیادہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو ان تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میڈیکل فیلڈ سے متعلق تمام تر معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویریفیکیشن کی۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے فارمیسی اسسٹنٹ کا کورس کے لیے امتحان دیا اور امتحان پاس کر لیا، تو وہ اسٹوڈنٹ اپنی ویریفیکیشن دوبارہ نہیں کروائیں گے رجسٹریشن کے وقت۔ یہ بات لازمی یاد رکھیں، ان کی ویریفیکیشن کونسل کی جانب سے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ دوسری اور اہم انتہائی بات جو کہ بہت سے اسٹوڈنٹس غلطی کر رہے ہیں، رجسٹریشن کے وقت اور سپلیمنٹری امتحانات کی فائل جمع کرواتے وقت جو بینک میں ڈرافٹ بنا رہے ہیں وہ رجسٹرار کے نام بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، فارم کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے سیکٹری ہے پنجاب فارمیسی کونسل لاہور کا، اس کے نام آپ نے بینک ڈرافٹ بنانا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کی کاپی لگانی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاتا چلوں، وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے یا سپلیمنٹری امتحانات کے لیے فائل جمع کروانی ہے کونسل میں، جو خود جاتے ہیں کونسل میں، تو وہ ان لوگوں کو بینک ڈرافٹ بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب فارمیسی کونسل نے کچھ نیو ایڈیشن شامل کیا ہے کونسل میں، 2 کاؤنٹر نیو بنائے ہیں، جن میں کاؤنٹر نمبر 1 پہ آپ اپنی کیش یعنی فیس جمع کروا سکتے ہیں سپلیمنٹری امتحانات کی یا رجسٹریشن فائل کی یا اپنے داخلے کی، اور دوسرا کاؤنٹر نمبر 3 وہاں پہ آپ اپنے تمام جتنے بھی کاغذات ہیں، چاہے وہ سپلیمنٹری امتحانات کے لیے ہیں یا رجسٹریشن کروانے کے لیے آپ گئے ہیں کاغذات لے کے، ان کی چیکنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کو اسی وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون سے کاغذات آپ کے نامکمل ہیں، اور اسی وقت آپ ان تمام کاغذات کو فائل کے ساتھ لگا کے فائل جمع کروا سکتی ہیں۔ رجسٹریشن کے وقت آپ نے اپنے فائل جو لگانی ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی 2 تصدیق شدہ کاپیاں بھی لگانی ہیں، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کا نہ تو داخلے کے وقت کوئی بتایا گیا ہے اور نہ ہی رجسٹریشن کی، تو آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا جو کاپی ہے وہ ساتھ منسلک نہیں کرنی۔ یہاں پہ تمام اسٹوڈنٹ یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ کونسل میں خود جا کے اپنی فائل جمع کرواتے ہیں، چاہے وہ رجسٹریشن کے لیے ہو، سپلیمنٹری امتحانات کے لیے ہو، چاہے داخلہ لینے کے لیے ہو فارمیسی اسسٹنٹ کورس کی، تو ان کو کیش ان کی فوری طور پہ جمع ہو جائے گی، فیس ان کی ہے، اور ان کو بینک ڈرافٹ بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان کو رسید بھی فوری ٹائم مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی فائل کاؤنٹر نمبر 3 میں وہ جب جائیں گے تو ان کے کاغذات چیک ہوں گے، اگر ان کے کاغذات نامکمل ہیں تو ان کو اسی ٹائم بتا دیا جائے گا کہ آپ کی یہ فائل میں یہ کاغذات نامکمل ہیں، ان کو ان کے ساتھ لگائیں، تو آپ کو آپ کے کاغذات بھی پتہ چل جائیں گے۔ تو اگر آپ بذریعہ ڈاک یا بذریعہ TCS اپنی فائل جمع کروا رہے ہیں رجسٹریشن کی، سپلی یا داخلے کی، تو اس میں کوئی کاغذات اگر نامکمل ہیں تو آپ کی فائل وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی فائل جو کہ کونسل میں خود جا کے جمع کروائیں، اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل بنتا ہے تو آپ اسی ٹائم آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کونسل میں خود جائیں گے تو آپ کو بینک ڈرافٹ بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، فیس آپ کی فوری طور پہ جمع ہو جائے گی، رسید آپ کو اسی ٹائم مل جائے گی، آپ کی فائل بھی اسی ٹائم چیک ہو جائے گی، اگر کوئی کاغذات نامکمل ہے تو وہ آپ کو کاغذات بھی بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے فائل میں جو کاغذات وہ آپ اپنے مکمل کر کے فائل دوبارہ جمع کروا کے آپ کو رسید مل جائے گی، اور آپ ان سے آپ کے پاس پروف ہوگا کہ یہ میں نے فائل جمع کروا دی۔